آج ہم نے اس امر کا جائزہ لینا ہے، آخر پھر عالم ہوتا کیا ہے؟ کیا عالم کا یہی کام ہے فتنہ اور فساد کرانا؟ عالم کے لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ میری امت کے جو علماء ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے نبی تمہارے جیسے تھے، فتنہ فساد کرتے تھے تمہاری طرح؟ کیا کرتے تھے وہ؟ تم کیا کر رہے ہو؟ ساری قوم کو لے کے ڈوب گئے۔ آج قوم کے پاس کوئی کسوٹی نہیں ہے اپنے آپ کو پہچاننے کی، اپنے دین کو پہچاننے کی، علماء کو پہچاننے کی، اور جو ولایت کے مدعی ہوں، دعوے دار ہوں، ان کو پہچاننے کی۔ لہٰذا سارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ آج کے دور میں چور کو ساہوکار سمجھا جا رہا ہے اور ساہوکار کو چور بنا دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ ایسے شخص کی پیروی نہ کرو، ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو۔ کیسے شخص کی؟ ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو، پیروی نہ کرو جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ عامۃ الناس کو، عوام کو یہ بات جاننی پڑے گی، کیونکہ یہ ہمارا قول نہیں ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ جب مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تو وہ سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی بن گئے، مولوی کی بات میں آ گئے۔ مولوی کے اوپر آپ اپنا ایمان تباہ نہ کریں۔ دین کو سمجھنا ہے تو خود قرآن مجید پڑھیں، خود۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو، ایسے شخص کی پیروی نہ کرو جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ عالم حق کی شرط یہ ہے کہ اس کا قلب اللہ کا ذاکر ہو قرآن کے مطابق۔ اس کے بعد فرمایا عام انسان کے لیے کہ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ شخص عالم دین ہو سکتا ہے جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا؟ کیونکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کامیابی کا راستہ نفس کی طہارت اور پاکیزگی ہے۔ جب ایک عام مسلمان اپنے ایمان میں کامیاب نہیں ہوگا تو ایک عالم دین بغیر نفس کی پاکی کے کیسے کامیاب ہوگا؟ تو آپ نے جو بھی عالم اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، یہ قرآن اور حدیث سامنے اس کے رکھ دیں، یہ تو قرآن کی باتیں ہیں ساری، کہ جی آپ یہ بتا دیجیے کہ لطیفہ نفس پاک ہو گیا ہے آپ کا۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ کتنا پاک ہے۔ اگر ان مولویوں کا نفس پاک ہوتا تو یہ مسجد میں لونڈے بازی کرتے؟ اگر ان کا نفس پاک ہوتا تو یہ منبر رسول پر بیٹھ کے سیاست کرتے؟ اگر ان کا نفس پاک ہوتا تو پھر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا لگا کے عام لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے؟ کیا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا لوگوں کی گاڑیاں جلا دو، لوگوں کے گھر جلا دو، ایمبولینس کھڑی ہوئی ہے اس کو جانے نہ دینا، بیمار مر جائے تم اپنا پروٹیسٹ جاری رکھنا؟ یہ لکھا ہے کسی حدیث میں، کسی قرآن میں؟ لیکن یہ آج سب کچھ ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی، تو صحابہ کرام نے کیا کیا تھا؟ مولا علی کے دروازے توڑ دیے تھے، حضرت عثمان کی گھوڑی جو ہے ذبح کر دی تھی احتجاج کے طور پر، مسجد نبوی پر چڑھائی کر دی تھی، آگ لگاؤ۔ کوئی ایک صحابہ کی تاریخ سے، تابعین کی تاریخ سے، تبع تابعین کی تاریخ سے کوئی ایک واقعہ لے کے آ جائیے آپ اور بتا دیجئے کہ یہ آج کل کے جو مولوی سڑکوں پر نکل کر جو ادھم مچا رکھا ہے، انہوں نے فتنہ بپا کیا ہوا ہے، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، گاڑیوں کو آگ لگانا، لوگوں کے بزنس تباہ اور برباد کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ تم ہو کون؟ تم انسان ہو؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور ایک جگہ یہ فرمایا
کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک تمہارا بھائی، مسلمان بھائی تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے محفوظ نہ ہو جائے۔ یہ حدیث شریف ہے کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک کہ تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے تمہارا بھائی محفوظ نہ ہو جائے۔ زبان سے ہم جو ہے کافر اور منافق کہہ رہے ہیں دوسرے مسلمانوں کو، اور ہاتھ سے ہم ان کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے گھروں کو، بزنس کو آگ لگا رہے ہیں، ان کی گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں۔ ایمبولینس آ جاتی ہے اس کا راستہ روک لیتے ہیں، مرنے دو ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ تم کس دین کے پیروکار ہو جو مریضوں کو مارنے کا کہہ رہے ہو؟ کون سا دین ہے تمہارا؟ اگر تمہاری یہی روش ہے تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں پھر ابن زیاد اور وہ جو یزید تھا وہ تم سے بہتر تھا۔ اس لیے بہتر تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کے جو فرزند تھے زین العابدین، وہ بیمار تھے، ان کو بخار تھا۔ اس وجہ سے کہ وہ بیمار ہیں یزید کی فوج نے ان سے لڑائی نہیں کی، اور وہ واحد مرد زندہ بچے۔ وہ زندہ کیوں بچے؟ کہ وہ بیمار تھے۔ جنگ کے قوانین میں یہ ہے کہ عورتوں اور بیماروں کو اور بچوں کو جنگ نہیں ہوگی۔ لیکن آج پاکستان میں ہے کوئی صحافی جو دین کی بات کرے؟ یہ بکاؤ مال ہے، یہ میڈیا اس ملک کا بکا ہوا ہے۔ کوئی ہے جو دین اسلام کو سمجھنے والا ہو؟ وہ نام جس کو سن کر دل کو ٹھنڈک پہنچتی تھی، یا رسول اللہ۔ آج اگر آپ ان کے جلسے میں کھڑے ہو جائیں، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، دہشت قائم ہو رہی ہے، دہشت اور وحشت قائم ہو رہی ہے۔ حضور کے نام کی توہین کی جا رہی ہے۔ ایمبولینسز کو روکا ہوا ہے، نہیں جانے دے رہے، مرنے دو مریضوں کو۔ یار تمہاری قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے یہ سکھایا ہے؟ سب لوگوں کی املاک کو آگ لگانا، لڑائی جھگڑا کرنا، فتنہ فساد کرنا۔ پولیس والے ان مولویوں کے ہاتھ لگا رہے ہیں داڑھی کو کہ یار خدا کا واسطہ ایمبولینس کو جانے دو، بندہ مر جائے گا۔ اس کو گالیاں دے کر کے کہہ رہے ہیں جاؤ ادھر کھڑے ہو جاؤ، نہیں جانے دیں گے۔ تم دین کے ریپریزنٹیٹیو ہو، تم عالم ہو، تم سے تو سور بہتر ہے۔ تم کون سے عالم ہو؟ فتنہ ہو، ملک میں فتنہ، دین میں فتنہ۔ اور جو میڈیا بکا ہوا ہے وہ تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ دیکھو یہ ہیں جی عاشق رسول ہیں۔ اگر یہی عشق رسول ہوتا تو آج مسجد نبوی تو جل چکی ہوتی، مسجد حرام بھی جل چکی ہوتی، کیونکہ تم جیسے عالم تو ایک دوسرے کی مسجدوں کو بھی نہیں بخش رہے نا۔ یہ کون سی سنت پر عمل ہو رہا ہے؟ کس کی سنت پر عمل کر رہے ہو تم؟ ایک دوسرے کی مسجد میں بم بلاسٹ کرتے ہو، لوگوں کے گھروں کو آگ لگاتے ہو، ایمبولینس کو جانے نہیں دیتے، مریض مر رہے ہیں سڑک کے اوپر۔ کون سا دین ہے یہ؟ کون سے علماء کرام ہیں یہ؟ شیطان ہے یہ، ابلیس کے خلیفہ ہیں یہ، عالم نہیں ہے یہ۔ آج ہم نے اس امر کا جائزہ لینا ہے۔ آخر پھر عالم ہوتا کیا ہے؟ کیا عالم کا یہی کام ہے فتنہ اور فساد کرانا؟ عالم کے لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ میری امت کے جو علماء ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے نبی تمہارے جیسے تھے؟ فتنہ فساد کرتے تھے تمہاری طرح؟ کیا کرتے تھے وہ؟ تم کیا کر رہے ہو؟ ساری قوم کو لے کے ڈوب گئے۔ آج قوم کے پاس کوئی کسوٹی نہیں ہے اپنے آپ کو پہچاننے کی، اپنے دین کو پہچاننے کی، علماء کو پہچاننے کی، اور جو ولایت کے مدعی ہوں، دعوے دار ہوں، ان کو پہچاننے کی۔ لہٰذا سارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ آج کے دور میں چور کو ساہوکار سمجھا جا رہا ہے اور ساہوکار کو چور بنا دیا گیا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے جس میں الٹا چور ڈانٹے کوتوال کو۔ یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ دین تو نہیں دیا تھا اللہ کے رسول نے ہمیں۔ اللہ کے رسول کے دین میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ تیرا ایمان ہی نہیں ہوگا مکمل جب تک کہ تیرا بھائی تیرے ہاتھ اور تیرے زبان سے محفوظ نہ ہو۔ تو میں نے کچھ دیر پہلے ایک گھنٹہ پہلے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، علم و علمان، کہ علم دو طرح کا ہے،
تو ایک تو علم ہے قلب والا، دل والا، اور ایک علم ہے زبانی۔ جو زبانی علم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت قرار دیا ہے انسانوں پر، اور وہ جو دل والا علم ہے اس کو اللہ نے مفید قرار دیا ہے انسانوں کے لیے، اس سے فائدہ ہو، وہ صرف حجت ہے۔ ظاہری علم جو ہے، زبانی علم، وہ صرف حجت ہے، فائدہ اٹھانا ہے تو یہ علم لے لو۔ اب یہ جو الیکٹرک اسٹور وغیرہ ہوتے ہیں نا، الیکٹریکل جہاں ملتے ہیں، وہاں پر جائیں آپ تو ڈمی فونز رکھے ہوتے ہیں وہاں پر، تاکہ آپ دیکھ لیں کہ بھئی اس طرح کا ہوگا وہ فون جو ہوگا۔ وہ ڈمی فونز وہاں رکھے ہوئے ہیں، وہ ڈمی فون سے وہ تو چیز نہیں آئے گی نا جو اصل فون سے آئے گی چیز۔ تو یہ جو علم ہے یہ ڈمی فون کی طرح علم ہے زبانی، کیونکہ یہ زبان پر ہے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے فائدہ؟ یہ زبان پر ہی رہے گا اور ضائع ہو جائے گا، یہ دل کے اندر نہیں جائے گا جو تجھے فائدہ پہنچائے۔ عالم وہ ہوگا جس کے پاس دل والا علم ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علماء من صدری، سادات من صلبی، فقراء من نور اللہ تعالی۔ علماء وہ ہیں جن میرے سینے سے جن کا تعلق ہے۔ اور سینے میں کیا ہے؟ سینے میں سب سے زیادہ جو نمایاں چیز ہے وہ تو ہمارا قلب ہے، اس کے بعد اور 4 روحیں سینے میں موجود ہیں۔ حضور کے سینے سے تعلق ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ حضور کے سینے کی جو مخلوقیں ہیں ان سے فیض اور علم ملا ہے۔ اب یہ سینے سے علم کیسے ملتا ہے؟ سلطان حق باہو نے فرمایا کہ میں کسی مدرسے میں نہیں گیا، قرآن کا ایک حرف الف لے لیا، الف سے اللہ اللہ کرنا شروع ہو گیا، اللہ اللہ کرنے سے میرا سینہ پاک اور صاف ہو گیا، چمک گیا۔ جب حضور پاک نے چمکتا ہوا سینہ دیکھا تو سینے سے سینے لگا لیا، تو سارا قرآن میرے سینے میں آ گیا۔ اس طرح سینے کے تعلق سے علم عطا ہوتا ہے، سینہ بہی سینہ، یہ طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا۔ اب ہر آدمی تو سلطان باہو نہیں ہے جو حضور پاک سے سینے لگا کے علم حاصل کرے، اس کے لیے پھر پورا کا پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے، مرشد کامل ہوتے ہیں، اور وہ چین جو ہے سلسلے کی چلتی رہتی ہے اور ختم ہوتی ہے جا کے حضور کے سینے تک۔ اب جیسے یہ بجلی آ رہی ہے نا، یہ کھمبے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ ان پر تار جا رہی ہے، جو مین پاور ہاؤس ہے بجلی وہاں سے رہی ہے، لیکن پھر اس کھمبے میں گئی، پھر اس میں گئی، پھر اس میں گئی، پھر اس میں گئی، اور یہاں تک آ گئی۔ اسی طرح مین پاور ہاؤس جو ہے وہ محمد رسول اللہ کا سینہ مبارک ہے، اس سے مرشد کامل اس سینے سے جڑا ہے۔ تو مرشد کامل کے سینے سے جڑ جا، کھمبے لگتے جائیں گے، الیکٹریسٹی آتی جائے گی۔ ایک حدیث شریف میں آیا، اتقوا عالم الجاہل، تو صحابہ کرام بہت حیران ہوئے کہ بھئی عالم بھی اور جاہل بھی۔ قیل من عالم الجاہل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم اللسان و جاہل القلب، یعنی اسود۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان عالم ہو اور جس کا قلب جاہل ہو یعنی کالا ہو، وہ جاہل عالم ہے۔ آج کے دور میں جو آپ سن رہے ہیں علماء کا، کوئی خال کوئی اکا دکا ہی ایسا ہوگا کہ جس کو سینے کا علم حاصل ہوگا۔ اکثریت ایسے مولویوں کی ہے جو سینے کا علم حاصل کرنا تو کجا، وہ اس بارے میں نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو عالم کی پہلی اور آخری نشانی یہی ہے کہ اس کے پاس علم نافع ہوگا، اور علم نافع جو ہے وہ کتاب میں نہیں ہے، وہ قلب میں ہوتا ہے۔ تو کسی کے قلب سے جڑنا پڑے گا کہ اس کے قلب سے تمہارے قلب میں وہ علم آ جائے۔ یہ دیکھو لکھا ہے نا، علم و علمان، علم فی القلب، کہ وہ علم جو ہے قلب میں ہے۔ العلم نافع، وہ نفع دینے والا علم ہے۔
مفید علم ہے۔ تو جو علم نافع کے عالم ہوتے ہیں، پہلے وہ اپنے دل کو صاف کرتے ہیں، اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں۔ جب ان کا نفس اور دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر مجلس محمد تک پہنچتے ہیں۔ مجلس محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سینے کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کو یہ علم دیا جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے، ان کے لطیفوں کو، ان کے قلب کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب ان کی تعلیم پوری ہو جاتی ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اذن دیتے ہیں کہ جاؤ اب تم منبر رسول پر بیٹھو، اب نماز پڑھاؤ، اب خطبہ دو۔ وہ عالم حق ہے۔ جس طرح یہ ظاہر میں مدرسے ہیں، اسی طریقے سے باطن میں بھی مدرسے ہیں۔ یہ ظاہری مدرسے ہیں، اس میں مولوی پڑھاتے ہیں، اور وہ جو باطنی مدرسے ہیں ان کے اندر حضرت علی پڑھاتے ہیں، غوث پاک پڑھاتے ہیں، ان مدرسوں کے اندر سرکار گوھر شاہی پڑھاتے ہیں۔ اب ان مدرسوں میں کیسے جائیں؟ باطن میں جو ہیں ان مدرسوں میں تم نے نہیں جانا، وہ مرشد تمہاری اندر کی چیزیں مخلوقیں نکال کے لے جائے گا اور ادھر بھرتی کر دے گا، وہ ادھر پڑھتی رہیں گی آرام سے، تو اپنے گھر سوتا رہنا۔ پھر جب ان کی تعلیم و تربیت پوری ہو جائے گی تو وہ اذن کے ساتھ پھر وہ دوبارہ تیرے اندر چیزیں داخل کی جائیں گی۔ پھر چیزیں داخل کی جائیں گی تو پھر جو ہے اگر تو عالم حق بنا تو تجھے اذن دے دیں گے کہ جاؤ اب تم نماز پڑھاؤ۔ ایسے عالم حق کا کیا فائدہ ہے؟ پوچھیے۔ ایسے عالم حق کا فائدہ یہ ہے کہ ایسے عالم حق کے پیچھے اگر تو نماز پڑھ رہا ہے اور تیری نماز میں حضوری قلب نہیں ہے تو اس عالم حق کی وجہ سے نماز پہنچ جائے گی اللہ تک۔ وہ جو عالم حق ہوگا اس کے وسیلے سے پہنچ جائے گی، کیونکہ سب کو تو حضوری قلب حاصل نہیں ہوتی نا، تو اس کے لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے آسانی پیدا کی ہے۔ آسانی کیا پیدا کی ہے کہ ایسے تربیت یافتہ حضور کے غلام، حضور کے شاگرد، جن کو حضور نے خود باطنی طور پر تربیت فرمائی ہے، مولا علی نے تربیت فرمائی، تو ان کو تربیت فرما کر اس دنیا میں ڈیوٹی پر بٹھا دیتے ہیں۔ وہ کہلاتے ہیں علماء حق۔ اور ایسے علماء کو کہا جائے کہ یہ محمد رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، خلیفہ رسول ہیں، تو بے جا نہ ہوگا۔ جو ایسے علماء ہیں ہم ان کے خادم ہیں، ان کی طرف پیٹ کرنا بھی جرم ہے، ان کی برائی کرنا دین کی برائی کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنا دین کی تعظیم کرنا ہے۔ لیکن یہ علماء جو نہ تزکیہ نفس سے گزرے، نہ ان کے پاس تصفیہ قلب ہے، نہ قلب والا علم ہے، یہ علماء نہیں ہیں، یہ دراصل شیطان ہیں۔ اب جو عالم حق ہوتا ہے وہ عالم حق کس کی تفسیر پڑھتا ہے؟ قرآن۔ یہ دیکھتے ہیں، جب عالم حق قرآن پڑھتا ہے تو اس کی زبان بھی پڑھتی ہے، زبان کے ساتھ اس کا دل بھی پڑھتا ہے۔ زبان سے قرآن پڑھتا ہے، قرآن کا نور اس کے دل میں جاتا ہے۔ جب ایسا عالم حق منبر رسول پر بیٹھ کر قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے تو وہ کسی کی تفسیر بیان نہیں کرتا، وہ بولتا ہے اور قرآن کی تفسیر حضور کے سینے سے اس کے سینے میں، اور اس کے سینے سے اس کی زبان پر، اور اس کی زبان سے لوگوں کے دلوں میں اترتا ہے۔ ایسا عالم جس کا قلب منور ہو، اس کے قلب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واردات ہوتی رہتی ہیں، اس کے قلب کے اوپر اللہ کی طرف سے الہام اور القاء اترتا رہتا ہے، مختلف قرآن کی آیات کے راز اس کے قلب کے اوپر منکشف ہوتے رہتے ہیں۔ اور ایک عالم یہ ہے عالم سو۔ یہ عالم سو کیا ہوتا ہے؟ سو قرآن مجید میں نفس امارہ جو ہے اس کے لیے لکھا ہے کہ نفس امارہ بالسو، یعنی نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ عالم سو اس کو کہتے ہیں جس کے اندر نفس امارہ ہو اور جو برائی کی طرف لے جاتا ہو۔ عالم کے اندر کون سی چیز ہے جو برائی کی طرف لے جا رہی ہے؟ قرآن تو پڑھا ہوا ہے اس نے،
وہ کون سی چیز ہے جو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے؟ وہ اس کا نفس ہے، یہ نفس اس کا شیطان ہے۔ قلب کالا، ذکر ہی نہیں ہے اس میں۔ قرآن پڑھا وہ دماغ میں آ گیا، قرآن دماغ میں جب بولا تو دل سے گزر کے زبان پر گیا، دل میں جو ہے فسق و فجور تھا تو وہ فتنہ بن گیا، شیعہ سنی وہابی دیوبندی بن گئے، یہ مسائل ہو گئے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ عالم وہ ہوگا جس نے پوری داڑھی رکھی ہوگی، یا امامہ باندھا ہوگا، یا کرتا پاجامہ پہنا ہوگا، عطر لگایا ہوا ہوگا۔ یہ علماء کی نشانی نہیں ہے، عالم کی نشانی کچھ اور ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ہے وہی تیرے زمانے کا عالم برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ یہاں جو انہوں نے امام کہا نا، عالم کے لیے کہا، اس سے مراد امام مہدی نہیں ہے، کیونکہ امام مہدی تو صرف ایک ہی ہے، ہر زمانے میں تو کہاں آتا ہے امام مہدی؟ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، یعنی عالم کے لیے کہا جو تجھے حاضر اور موجود سے بیزار کرے، یعنی اس دنیا سے تیرا دل ہٹائے اور رب سے تیرا دل جوڑے۔ اس دنیا سے دل کیسے ہٹے گا؟ باتوں سے نہیں ہٹتا ہے۔ تیرا نفس جو ہے وہ تجھے دنیا کی طرف کھینچے گا۔ بھئی کوئی ایسی چیز بھی ہے ہمارے اندر جو ہمیں اللہ کی طرف کھینچے؟ ہاں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک دیا ہے قلب، وہ ہمیں اللہ کی طرف کھینچ سکتا ہے اگر وہ اللہ سے جڑ جائے تو، اگر اس میں اللہ کا نور آ جائے تو، اگر اس میں اللہ کا نام بس جائے تو۔ جیسے جیسے اس میں اللہ کا ذکر ہوگا، نور بنے گا، وہ منور قلب سلیم ہمیں اللہ کی طرف کھینچے گا، وہ نفس کو بھی پاک کر دے گا۔ اور جس کا قلب بھی کالا ہو اور نفس بھی کالا ہو، وہ نفس اس کو دنیا کی طرف کھینچے گا، اور جو اس عالم کی صحبت میں بیٹھیں گے ان کو بھی دنیا کی طرف کھینچے گا۔ دو طرح کے کیریکٹرز کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر، ایک تو ہے عالم حق کا اور ایک ہے عالم سو کا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ عالم حق کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے وہ پریکٹیکلی آپ کو ایک میتھولوجیکل کیریکٹر نظر آئے گا، کہانیوں والا کردار۔ اچھا، ایسے بھی ہوتے ہیں علماء جن کی صحبت میں بیٹھ کے آدمی کا دل اللہ اللہ کرے، ایسے علماء بھی ہوتے ہیں، ایسے عالم بھی ہوتے ہیں جن کی طرف پیٹ کرنا گناہ ہے۔ ہاں، ہوتے ہیں ایسے عالم، لیکن چونکہ بہت عرصے میں آپ نے دیکھا نہیں ہے، لہٰذا اب آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے جب آپ نے دیکھا نہ ہو۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ میں جن ہستیوں کو ولی اللہ سمجھتا تھا، ایک دن سرکار سے پتہ چلا وہ ولی نہیں تھے، وہ علماء حق تھے۔ سب سے پہلے تو آپ وہ یعنی دیکھ لیں، ہم جن کی تقلید کرتے ہیں، بھئی ہم جو لوگ ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ اچھا، اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف امام ابو حنیفہ کے جو مقلدین ہیں صرف وہ صحیح ہیں، یہ نہیں کہہ رہا۔ امام شافعی کے جو مقلد ہیں وہ بھی حق پر ہیں، صحیح ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے جو مقلدین ہیں وہ بھی صحیح ہیں۔ امام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مقلد وہ بھی صحیح ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ ان چاروں ائمہ میں سے کسی اور کو نہیں تھی، اسی لیے امام ابو حنیفہ امام اعظم کہلائے۔ امام اعظم کیوں کہلائے؟ امام اعظم کیوں بنے؟ اس لیے بنے کہ امام شافعی فناف رسول تھے، امام مالک فناف رسول تھے، امام احمد بن حنبل الزبان صلی اللہ تھے، فناف رسول نہیں تھے، اور امام ابو حنیفہ فناف اللہ تھے۔ ایک دفعہ داتا علی حجویری کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک بوڑھا شخص سو رہا ہے سر رکھ کے۔ تو داتا علی حجویری نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بوڑھا شخص کون ہے جس کو آپ نے اتنے پیار سے اپنی گود میں سلایا ہوا ہے؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس کے بالوں پر پھیرتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے علی حجویری، یہ امام ابو حنیفہ ہیں، میں ان سے پیار رکھتا ہوں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انڈورس کیا، اور ان چاروں ائمہ کرام میں سے، یعنی شریعت کے چار مصلح ہیں نا، یہ چاروں ائمہ کرام برحق ہیں، امام انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، امام ابو حنیفہ۔ لیکن امام ابو حنیفہ امام اعظم ہیں، اور ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اور امام ابو حنیفہ وہ عالم حق ہیں کہ جن کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ تو جو طالب آتے شریعت کا علم اور فیض اور برکت لینے کے لیے، ان کو وہ شریعت سکھاتے، جو طریقت کے لیے آتے ان کو وہ طریقت سکھاتے۔ یعنی چاروں میں سے واحد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فنا فی اللہ کے درجے پر فائز ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے 99 مرتبہ خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ تو یہ تو عالم تھے نا، یہ ہوتا ہے عالم حق جو دیدار بھی کر رہا ہے۔ اسی طرح امام مالک جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ حج کرنے کے لیے گئے، امام مالک، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ کو مل جائے گا، امام مالک جب حج کرنے کے لیے گئے، حج کیا اور مدینہ حضور کی مسجد میں آ گئے، اور آپ یقین کریں روایتوں میں لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، امام انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور پھر حضور کے روضہ اقدس پر بیٹھ گئے، اور پھر وہاں سے ہلے نہیں۔ 1 سال گزر گیا، پورا 1 سال گزر گیا، دوسرا حج آ گیا۔ لوگوں نے کہا چلو حج نہیں کرنا نہ کرو، عمرہ کرنے کے لیے مکہ شریف چلے جاؤ۔ تو معلوم آپ نے کیا فرمایا؟ امام مالک فرماتے ہیں کہ 1 حج فرض تھا سو ادا کر دیا، اب دوسرا حج اس لیے نہیں کر رہا میں، کہیں ایسا نہ ہو حضور کے دربار سے جاؤں اور موت آ جائے۔ میں حضور کے قدموں میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں حضور کے قدموں میں موت چاہتا ہوں۔ یعنی ان کے عشق کا یہ عالم تھا، حضور کے عشق کا۔ یہ ہستیاں ہیں جن کو ہم کہیں گے علماء حق، جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو جوڑا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سیرت اپنائی ہے، حضور کا عشق اپنے دلوں اور روحوں میں داخل کیا ہے۔ ایسے نہیں جو یہ نعرے آج لگا رہے ہیں، لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ یہ شیطان ہے، شیطان، یہ عاشق رسول نہیں ہے جو سڑکوں کے اوپر آگ لگا رہے ہیں، لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں، ایمبولینس کو نہیں جانے دے رہے۔ یہ وہ مولوی ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، یہ شیطان کے خلیفہ ہیں۔ سچا عالم وہ ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، جس کا قلب صاف ہے، جس کا نفس پاک ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.